اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی محمد و آل محمد صلی فاتحہ کی درخواست ہے میر سردار علی نقوی، میر علی احمد امت الرباب اور زہرا بیگم کے ایثار ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد۔ أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له اللهم صل على مرتبہ اور درود پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلى عزیزان محترم، ایام سجادیہ کے سلسلے میں آج پہلی تقریر ہدیہ سماعت ہے۔
اس دفعہ موضوع گفتگو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کنٹریبیوشن ہے اہل بیت کے دین کو محفوظ بنانے کے لیے، اس پر گفتگو کرنا مقصود ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام کی زندگی سے پہلے، یعنی صدر اول سے رسول کی وصال کے بعد سے اگر ذرا سا ہم حالات کو دیکھ کے چلیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ چوتھے امام تک حالات مسلمانوں کے اتنے بدتر کیسے ہو گئے کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، مکے پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا اسی شہر مکہ میں، بیت اللہ میں. تو یہ مسلمانوں کی ابترین یعنی بدترین حالت جو مسلمانوں کی ہے وہ سید سجاد کے دور میں نظر آ رہی ہے. یہ بدترین حالات اسلام کی اتنی، جسے آپ کہیں کہ مست شدہ شکل کیسے بن گئی، صرف اور صرف رسول اللہ کے اس دنیا سے 60 برس کے بعد، یعنی 61 ہجری میں واقع کربلا ہے. تو اگر ذرا سا انالیسس کریں ہم رسول اللہ کی زمانے سے کہ جہاں پر اسلام کی ہمیں کیفیت یہ نظر آ رہی ہے کہ رسول جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو جو وصیت کر کے جا رہے ہیں، مسلمانوں نے رسول کی آخری وصیت پر عمل نہیں کیا. رسول کی آخری وصیت کیا ہے؟ جو شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر متفق علیہ ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اور وہ آخری وصیت ہے حدیث ثقلین کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری کتاب ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہی سے، ڈیوینس سے بچ جاؤ گے. یعنی 100% شیورٹی دی پیغمبر نے اس بات کی کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت کو تھامو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. لیکن امت نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت کے مقابلے پر ایک پیرلل گورنمنٹ فارم کر دی اور اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دیا. تو رسول اللہ جاتے وقت جب یہ نصیحت کر کے جا رہے ہیں، اور وہ نصیحت بھی وہ ہے جو قیامت تک کام آنے والی ہے، لیکن مسلمان اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے اور اکثریت نے اس کو چھوڑ دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی جو ہے وہ رسول کے بعد، یعنی جو خلفائے راشدین جو مسلمانوں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شروع ہوئی، ایسا نہیں ہے. تباہی تو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو گئی، کیونکہ ادھر رسول کی وصیت کو چھوڑا، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، اور ادھر سے مسلمانوں کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے کیونکہ رسول کی عداوت اتنی دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے مسجد نبوی سے مسلمانوں کو دور کیا. کیسے؟ یعنی جو خلافت کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے وہ مسجد نبوی میں نہیں ہو رہی، وہ سقیفہ میں ہو رہی ہے.
یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو مسجد نبوی سے دور کیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ مسجد جو پیغمبر نے تعمیر فرمائی، وہ مرکز جو اسلام کا تھا، رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو پہلی میٹنگ ہو رہی ہے وہ اس مسجد نبوی میں نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ایسے مقام پر ہو رہی ہے جہاں پر کرمنلز کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ سقیفہ کو شرفا کے جانے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہاں پر کرمنلز جمع ہوتے تھے اور وہ جناب اپنے کرائم کی، اپنے جرائم کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ یہ تھا سقیفہ، اس جگہ کا نام یہ تھا۔ مسجد نبوی سے مسلمانوں کو دور کر دیا اور جا کے سقیفہ میں یہ اجتماع ہوا۔ یہ پہلا ظلم جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ دوسرا ظلم کیا ہوا کہ خود رسول اللہ سے مسلمانوں کو دور کر دیا گیا، کیونکہ اگر مسجد نبوی میں سب مسلمان جمع ہوتے تو رسول اللہ کا جسد بھی وہیں رکھا ہوا تھا، تو سب تدفین میں بھی شریک ہوتے اور رسول کے جسد سے بھی قریب ہوتے۔ یعنی مسجد نبوی سے بھی رسول کو دور کیا گیا اور رسول اللہ کے جسد سے بھی مسلمانوں کو دور کیا گیا۔ دیکھیے تفرقہ کے معنی ہی دور کرنا ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہیں نا فرقہ پرستی، فرقہ واریت۔ فرقہ واریت کہتے ہی دور کرنے کو ہے، تو اس کا معنی ہے فرقہ واریت کا آغاز کوئی 30 سال بعد نہیں ہوا، کوئی 40 سال بعد نہیں ہوا، بلکہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ہی فرقہ واریت کا آغاز ہو گیا کہ آپ نے مسجد نبوی سے بھی مسلمانوں کو دور کر دیا اور رسول کے جسد سے بھی مسلمانوں کو دور کیا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ رسول کے غم میں جو رو رہے ہیں، جو غم منا رہے ہیں، رسول کے عشق میں، رسول کی محبت میں، عشق رسول کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ خلیفہ اول کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو کیا آئیڈیالوجی دی جا رہی ہے کہ جو تم رسول کو یاد کر رہے ہو، محمد کو یاد کر رہے ہو، تو تم یہ یاد رکھو کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ عشق رسول کو، نام رسول کو، یاد رسول کو شرک بنا کے پیش کیا گیا۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے رسول کے خلاف اور دین کے خلاف۔ یعنی کہ کوئی رسول کو یاد بھی نہ کرے، کوئی رسول کی تعریف بھی نہ کرے، کوئی رسول کی جدائی کے غم میں اگر روتا ہے تو اس کو مشرک کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ رسول کی زندگی کے بعد کا سارا منظرنامہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک صاحب تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو حدیث لکھے گا اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ آپ مجھے بتائیے کسی پروفٹ کی لائف میں آپ کو اتنا بڑا ظلم ملے گا کہ اس پروفٹ کے اس دنیا سے جانے کے ساتھ ہی جو اس کے فالوورز ہیں وہ اس بات کا اعلان کریں کہ جو ہمارے پروفٹ کی سینگ کو لکھے گا یا پروفٹ کی سینگز کو کمپائل کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کسی نبی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہوگا، لیکن ہمارے نبی کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ جب پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے پہلا سرکاری حکم نامہ خلیفہ اول یہ جاری فرما رہے ہیں کہ جو حدیث رسول کو نقل کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور 100 سال تک حدیث لکھنے پر پابندی ہے مسلمانوں میں۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ 100 ایئرز رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد 100 ایئرز تک پابندی کی، کوئی حدیث نہیں لکھ سکتا، کوئی پیغمبر کے قول کو نقل نہیں کر سکتا۔ جو بھی حدیث سناتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسول کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس 100 سال کے اندر جتنی احادیث ضائع ہوئی اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، وہی ذمہ دار ہے نا کہ جو اپنے آپ کو جانشین رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اپنے زمانے میں
جاتے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد امت میں فتنہ ہوگا. صحیح بخاری میں آپ دیکھیے پوری کتاب الفتن موجود ہے، فتنے ہوں گے. اور مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے رسول نے فرمایا کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے. کسی محترمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے فتنے اور فساد کا گڑھ، اور یہاں سے فساد ہوگا. اور سورہ منافقون قرآن کے اندر موجود ہے. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو آپ یہ سوال یہ بنتا ہے یا نہیں کہ وہ سارے منافقین جو رسول کے زمانے میں موجود تھے، رسول کے اس دنیا سے جاتے ہی وہ سارے منافقین کہاں غائب ہو گئے کہ آپ نے سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا؟ وہ کہاں غائب ہو گئے سارے منافقین؟ کیا ایک دم سے وہ کہیں چلے گئے؟ اسی معاشرے میں موجود تھے نا. سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ سارے منافقین جو رسول کے زمانے میں موجود ہیں، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی کیا وہ سارے منافقین غائب ہو گئے؟ وہ اسی معاشرے میں موجود ہیں. اور دوسرا ظلم جو مسلمانوں نے کیا وہ یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کی تربیت کی جاتی، ان کو ایک اچھا انسان بنایا جاتا، اس کی بجائے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا گیا. تو جو دوسرے نوبارد مسلمان تھے وہ بھی انہی جیسے بن رہے تھے جیسے پہلے موجود تھے. تو اس کا معنی ہے کہ رسول کے بعد فتوحات کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جو مسلمان موجود تھے ان کی تربیت کی ضرورت تھی. لیکن یہ سب تاریخی حقائق ہیں، اس میں کوئی شیعہ سنی کچھ نہیں، یہ سب ہسٹوریکل ریالٹیز ہیں کہ جو عمومی طور پہ نہیں بتائی جاتی ہیں آپ کو، کیونکہ اگر یہ ہسٹوریکل ریالٹیز یہ ٹروتھ امت کے سامنے رکھا جائے گا تو پھر جتنا فراڈ ہوا ہے اسلام میں وہ سب کا سب کھل کے سامنے آ جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کی بجائے آپ کو یہ کرنا تھا کہ جو مسلمان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے جن کی کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی ان کی تربیت کرنے کی ضرورت تھی. تربیت کرنا تھی اہل بیت نے، کیونکہ رسول کہہ کے گئے ہیں کہ اہل بیت کو تھامو گے تو گمراہی سے بچو گے، اور امت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا. اب 3 بنیادیں اسلام کی رسول نے قائم کی. پہلی بنیاد حدیث ثقلین ہے کہ جس میں رسول نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو تھامے گا وہ گمراہی سے بچے گا. دوسری بنیاد حدیث غدیر ہے کہ پیغمبر نے غدیر خم کے مقام پہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح سے علی مولا ہے. جس معنی میں میں تمہارا مولا ہوں اسی معنی کے اندر علی مولا ہے. دیکھیے من کنت مولا فہذا علی مولا میں، اور یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، ترمذی ہے، جتنی اہل سنت کی کتابیں اس میں اسی طرح سے حدیث غدیر موجود ہے. اور یہ من کنت مولا فہذا علی مولا میں جو لفظ فا لگا ہے، اس فا کے معنی لائک وائز کے ہیں. لائک وائز سمجھتے ہیں ان دا سیم مینر. من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح سے علی تمہارا مولا ہے. جس اتھارٹی سے میں تمہارا مولا ہوں اسی اتھارٹی سے علی تمہارا مولا ہے. جو اختیار مجھے تمہارے اوپر حاصل ہے وہی اختیار علی کو تمہارے اوپر حاصل ہے. اس کا معنی ہے جس طرح سے نبی پوری امت پر سپیریئر ہے اسی طرح سے ذات علی بن ابی طالب پوری امت کے اوپر سپیریئر ہے. لیکن امت نے غدیر کے پیغام کو بھول گئے. یہ دوسری بنیاد اسلام کی. تیسری بنیاد اسلام کے رسول نے کیا بنائی؟ وہ ہے حدیث منزلت. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہو لا نبی بعدی. علی مجھے تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے. اس کا کیا معنی ہوا کہ جتنی نسبت موسیٰ اور ہارون کے قرآن میں ثابت ہیں وہ ساری نسبت رسول اور مولا علی کی ثابت ہیں.
اور لا نبی آبادی، دیکھیے جتنی پیغمبر نے احادیث مولا علی کی شان میں ارشاد فرمائی، یہ واحد حدیث ہے کہ جس میں یہ کنڈیشن لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ جانتے ہیں یہ کنڈیشن کیوں لگائی؟ اگر یہ کنڈیشن نہ لگاتے تو دنیا یہی کہتی کہ ہارون تو نبی تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا علی نبی تو نہیں ہے. تو لا نبی آبادی کی کنڈیشن لگا کے نبی نے یہ بتایا کہ جتنی کوالٹیز علی کی اور میرے اندر مشترک ہیں وہ نبوت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ولایت کی وجہ سے مشترک ہے، وہ ولایت کے خصوصیات. تو تیسری چیز ہو گئی حدیث منزلت. پہلی حدیث ثقلین، دوسری حدیث غدیر اور تیسری حدیث منزلت. اور یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے جہاں پر آپ کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول کے بعد اگر آپ انفیلیبلٹی کی بات کرتے ہیں، عصمت کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کویسچن آپ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رسول کے بعد انفیلیبل امامز کی بات کر رہے ہیں، معصوم ائمہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ آپ ختم نبوت کے پیرلل کوئی چیز بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث ثقلین خود سب سے بڑی دلیل ہے عصمت اہل بیت کے اوپر. کیسے بڑی دلیل ہے؟ کیونکہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کا اتباع کرو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اتباع ہے، یہ جو اوبیڈینس ہے، یہ جو اطاعت ہے، یہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ انکنڈیشنل ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ غلط راستے پہ لے گئے تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اللہ کی عدالت خطرے میں آ جائے گی کہ پروردگار تو نے ان کے پیچھے چلنے کو کہا تھا، انہیں خود راستہ معلوم نہیں تھا تو ہمیں کیسے گائیڈ کرتے. اس کا معنی یہ کہ جہاں بھی اللہ ایبسلوٹ سبمیشن کی بات کرتا ہے، اطاعت مطلق کی بات کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے ان کا معصوم ہونا، انفیلیبل ہونا لازم ہے کہ وہ معصوم ہو، ورنہ نبی انکنڈیشنل سبمیشن، ایبسلوٹ اوبیڈینس، اطاعت مطلق کا حکم دے ہی نہیں سکتے. اسی وقت نبی اطاعت مطلق کا حکم دیں گے کہ جس وقت جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا معصوم ہونا لازم. تو اب یہ معصومین تھے کہ جن کی اطاعت کا حکم رسول دے کے جا رہے ہیں. اب امت دیکھیں دوسرا سوال آپ سے کیا پوچھتی ہے کہ اگر رسول کو قلم اور کاغذ ملتا تو رسول کیا لکھتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں یہ سارے سوالات جا کے ملیں گے سید سجاد کے زمانے میں کہ رسول کو اگر کاغذ اور قلم ملتا، رسول نے کیا کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے تو میں ایک نوشتہ لکھوں گا اور تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. اس کا معنی ہے کہ اگر رسول کو کاغذ اور قلم ملتا تو رسول وہی لکھتے کہ جس میں گمراہی سے بچنے کی سند رسول نے دی ہے، اور وہ حدیث ثقلین ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جہاں نبی 100% یہ سند دے رہے ہیں کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو تھامو گے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ. اس لیے دیکھیے نبی نے یہاں حدیث ثقلین میں اہل بیت کو ماننے کی بات نہیں کی ہے، اہل بیت کو تھامنے کی بات کی. تھامنے سے کیا مراد؟ تھامنے سے مراد یہ ہے کہ دین اہل بیت سے لو. دیکھیے تعریفیں تو اہل بیت کی دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن دین اہل بیت سے کون لے رہا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں جو اہل بیت کی تعریفیں کر رہے ہیں آج کل، تو آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت ملے گا کہ صاحب برادران اہل سنت ماشاءاللہ خوب آج کل مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آج کل کیوں ہو رہا ہے یہ؟ آپ وجہ جانتے ہیں اس کی؟ آپ کیونکہ یہ ہے لاسٹ ڈیفنس لائن. لاسٹ ڈیفنس لائن سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو علی ولی اللہ تک آ گیا ہے اب اسے وہیں روک لو. اگر وہاں نہیں روکو گے تو خلیفتہ بلا فصل تک پہنچ جائے گا.
توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے اہل بیت کے فضائل کو بیان کر کے انہیں وہیں روکا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ولی اللہ تک تو آ گیا یا خلیفتہ بلا فصل تک پہ چلا جائے۔ اسی لیے اہل بیت کے فضائل کو بیان کر کے وہاں تک روکا جا رہا ہے، کیونکہ اتنی تیزی سے کنورژن ہو رہا ہے اور اتنی تیزی سے لوگ اہل بیت کے نور کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادیں رسول نے قائم، اور امت نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مسجد نبوی سے رسول مسلمانوں کو دور کیا، رسول کے جسد سے مسلمانوں کو دور کیا، رسول کی تعریف کرنے کو شرک قرار دیا، رسول کا غم منانے کو عبادت کے پیرلل ایک انسٹیٹیوشن قرار دیا، جبکہ خود رسول اپنی زندگی میں عام الحزن بنا رہے ہیں، غم کا سال قرار دے رہے ہیں، کہ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہو رہا ہے، جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو رہا ہے، خود رسول حضرت حمزہ کا ماتم کرا رہے ہیں، حضرت حمزہ پر گریہ کرا رہے ہیں، اور امت کیا کہہ رہی ہے رسول کے جانے کے بعد؟ کہ جو رسول کو یاد کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ محمد و آل محمد کی تعریف بیان کرنے کو عبادت کے پیرلل لا کے کھڑا کیا گیا، تاکہ محمد و آل محمد سے امت دور ہو جائے۔ بات واضح ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد رسول کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے قلم اور کاغذ لا کے تو میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نسیان ہو رہا ہے۔ اور دشمنان رسول کی پارٹی رسول کے زمانے میں اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ اس وقت اکثریت نے کہنے والے کے اس جملے پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ کہنے والا رسول کی بدترین توہین کر رہا ہے، اور اتنی پارٹی مضبوط ہو چکی ہے محمد و آل محمد کے خلاف رسول کے زمانے میں کہ اس پر اکثریت احتجاج نہیں کر رہی، اکثریت خاموش ہے، اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نسیان ہو رہا ہے، یہ ہذیان بک رہے ہیں، ان کی بات نہ سنو، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو آج اگر کوئی توہین کا آرڈیننس بنتا ہے تو سب سے پہلا توہین کرنے والا تو وہ ہے رسول اللہ کا، جو رسول پر ہذیان اور نسیان کا الزام لگا رہا ہے۔ بات واضح ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو پھر رسول اللہ کے بعد مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے۔ لیکن پہلے فیز کے اندر رسول کے خلاف پروپیگنڈا، رسول سے عداوت ہے، اور رسول سے عداوت کی وجہ علی بن ابی طالب سے عداوت ہے، کیونکہ تمام جنگوں میں مشرکین کو قتل ہی علی بن ابی طالب نے کیا ہے، تلوار ہی صرف علی کی چلی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود یزید کے الفاظ ہیں کہ سر حسین کو دیکھ کے اس نے کیا کہا کہ آج اگر میرے اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ کسی اور کے لیے تو نہیں کہا اس نے یہ جملہ، علی کے بیٹے کو قتل کر کے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر بدر و احد میں تلوار چلی ہے تو صرف علی بن ابی طالب کی چلی ہے۔ اگر کسی اور کی تلوار چلی ہوتی تو اس کے لیے بھی تو وہ کہتا نا کہ آج میں نے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیا۔ یہ جملہ کہنا دلیل ہے کہ اگر تلوار مشرکین پہ چل رہی ہے تو علی بن ابی طالب کی چل رہی ہے۔ اور اسی طرح سے کہ جو نئے لوگ مسلمان ہو کر آتے تھے انہیں اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا ان کے ذہن میں ڈالا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کہ مثلا کسی مشرک کے لیے کہا جائے کہ بھئی تمہارا فلاں جو تھا وہ تو اتنی بے بسی کی حالت میں مر رہا تھا اور علی نے وہاں بھی اسے نہیں چھوڑا اور وہاں بھی اس کی گردن اڑائی۔ جبکہ مولا علی کا کردار کیا ہے کہ مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ مجھے تیز سواری کی، تیز دوڑنے والی سواری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں، اور بھاگنے والے کا پیچھا میں کرتا نہیں، کیونکہ جو بھاگ رہا ہے وہ تم سے حیات کی، زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ علی حق حیات دینے کے لیے آیا ہے، حق حیات چھیننے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا جو نبی کے خلاف ہوا
تو کربلا کی بنیادیں وہاں سے بنی. اس کا معنی یہ سب سہولت کار ہیں واقع کربلا کے. یہی سبب ہے کہ جب آپ زیارت عاشورہ میں لعنت کرتے ہیں تو صرف قاتلین امام حسین پر لعنت نہیں کرتے. زیارت عاشورہ میں، زیارت عاشورہ یاد رکھیں کسی عالم کا کلام نہیں ہے، امام کا بھی کلام نہیں ہے. زیارت عاشورہ اللہ کا کلام ہے. زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. 5ویں امام نے جب زیارت عاشورہ کو روایت کیا ہے تو اللہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سنا اپنے باپ زین العابدین سے، انہوں نے سنا مولا حسن سے، انہوں نے سنا مولا حسین سے، انہوں نے مولا علی سے، اور پھر رسول اللہ سے، اور پھر جبریل سے، اور جبریل کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. یعنی زیارت عاشورہ میں جو آپ لعنت کر رہے ہیں یہ لعنت اللہ کی طرف سے لعنت آ رہا ہے. حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ، اس کو یاد رکھیں. یعنی جتنی سند زیارت عاشورہ کی ہے کسی اور زیارت کی نہیں ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہونا صرف زیارت عاشورہ کا ساتھ ہے. حدیث قدسی سمجھتے ہیں نا کہ وہ کلام جو اللہ کا ہے مگر قرآن میں نہیں ہے لیکن کلام اللہ کا ہے. تو جب زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے تو لعنت کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کمال ہے زیارت عاشورہ کا کہ دیکھیں شفاعت کی دعا بعد میں مانتے ہیں آپ. حسین ابن علی کو وسیلہ بعد میں بناتے ہیں. حسین ابن علی کی کمالات کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، لعنت پہلے کرتے ہیں. یہ کمال ہے زیارت عاشورہ کہ جس میں لعن پہلے ہے اور دعا بعد میں. توجہ ہے؟ یعنی یہ بھی کمال ہے یا نہیں ہے کہ جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ نہ ہو اس وقت تک نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ آل محمد کو شافع معشر بنانا قبول ہوتا. جب تک دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہ ہو. اور وہ لعنت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ لعنت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قاتلین سے شروع نہیں ہوتی. لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. یہاں سے ابتدا ہے لعنت کہ خدا لعنت کرے کن پر؟ کہ جنہوں نے بنیاد رکھی واقع کربلا، جو سہولت کار تھے، جنہوں نے سہولت کاری کی. دیکھیے ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں واقعہ ہوا نا ایسا، تو کیا کہا گیا کہ صاحب خالی اس واقعے میں جو شریک ہے انہیں نہیں پکڑا جائے گا بلکہ سہولت کاروں کو بھی پکڑا جائے گا. اس کا معنی صرف قاتل کے اوپر لعنت کرنا کافی نہیں ہے، جب تک کربلا کے سہولت کاروں پہ لعنت نہ کی جائے. یہی سبب ہے کہ زیارت عاشورہ میں لعنت کا آغاز قاتلین امام حسین سے نہیں ہے. دیکھیے 5 گروہ ہیں زیارت عاشورہ کو کبھی اس اینگل سے آپ دیکھیں. 5 گروہ ہیں کہ جن پہ لعنت ہوئی ہے زیارت عاشورہ. سب سے آخر میں قاتلان پہ لعنت ہوئی. اس کا مطلب ہے قاتلوں سے پہلے 4 گروپ ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل لعنت ہے کربلا، جس میں سب سے پہلا گروپ کون سا ہے؟ اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. کہ اے آل محمد آپ کے اوپر ظلم کی جس نے بنیاد رکھی، جس نے سہولت کاری کی. اور وہ سہولت کاری کہاں سے شروع ہوئی؟ کہ امت نے اہل بیت کو چھوڑا اور دوسری خلافت میں اہل بیت کے مقابلے پر بنو امیہ کو پاور میں لائے دوسرے خلافت میں. اور یعنی ابو سفیان کا بیٹا یزید، یعنی معاویہ کا ایک بھائی بھی ہے یزید، اس کو فوج کا کمانڈر بنایا شام میں خلیفہ دوم میں. توجہ ہے کہ جبکہ پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ آل ابی سفیان پر خلافت حرام ہے. اور یہ جملہ مولا حسین نے دہرایا ہے کہ جب مروان ابن حکم نے مولا حسین کو جو ہے وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا تو وہاں مولا حسین نے یہ جملہ دہرایا کہ تمہیں پیغمبر کی حدیث یاد نہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ آل ابی سفیان پہ
خلافت حرام ہے، وعلی الاسلام السلام، کہ اگر بنو امیہ اسلام کے حاکم بن جائیں تو پھر ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. یہ پیغمبر ارشاد فرماتے. تو پہلا گروہ کون سا کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم و ستم کی. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دفعتکم عن مقامکم اہل البیت، کہ اے آل محمد جنہوں نے آپ کا وہ مقام آپ سے لے لیا کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا. یعنی رسول نے غدیر میں مولا بنایا، آپ نے پیررر علی بن ابی طالب کے مقابلے میں جا کے اپنے گورنمنٹ بنا لی. تو یہ دوسرا گروہ وہ ہے جس میں زیارت عاشورہ میں لعنت ہے. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ ازالتکم عن مراتبکم، کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے مرتبے سے کم تر جانا. یعنی اگر کوئی علی بن ابی طالب کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو ڈیوائن امام نہیں مانتا تو اس کا معنی ہے وہ انہیں ان کے مرتبے سے گرا رہا ہے. اس پر بھی آپ زیارت عاشورہ میں لعنت کرتے ہیں کہ مولا جو آپ کو آپ کے مرتبے سے گراتا ہے. دیکھیے 3 گروہ ہیں. اس کے بعد چوتھا گروہ آتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا. اور پھر 5واں گروہ کہ جو اس قتل پر راضی رہے. اب یہی فرق ہے آپ اور دوسروں میں کہ دوسرے صرف اور صرف قاتلان حسین کی بات کرتے ہیں، آپ زیارت عاشورہ میں ان سارے گروہ کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف قاتل نہیں بلکہ جس نے بنیاد رکھی اور سہولت کاری کی. یعنی سب سے پہلے اگر شام میں ابو سفیان کے بیٹے یزید کو فوج کا کمانڈر بنایا گیا، پھر اسی جگہ پہ معاویہ آیا اور پھر معاویہ نے یزید اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنایا، تو کہاں سے شروع ہوئی سہولت کاری؟ توجہ ہے یا نہیں؟ خلافت دوبر سے شروع ہوئی یا نہیں؟ تو زیارت عاشورہ میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ جس نے سہولت کاری کی ہے ان سب پر لعنت ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ لعنت کرتے ہیں تو اس لعنت کا کرنا حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ جتنا ثواب محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کا ملتا ہے اتنا ہی ثواب دشمن آل محمد پہ لعنت کرنے کا ملتا ہے. وہ بھی حکم الہی ہے، یہ بھی حکم الہی ہے. تو رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے اور کربلا تک مسلمانوں نے سوائے رسول کی دشمنی اور آل رسول کی دشمنی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا. اب امام سجاد کے دور تک یہ حالات ہو گئے کہ نہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، نہ لوگ رسول اللہ کو جانتے ہیں، نہ کوئی آل محمد کو پہچانتا ہے. سب سے پہلا کام جو سید سجاد نے کیا ہے، سب سے پہلا کنٹریبیوشن جو سید سجاد کا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد سے لے کر امام سجاد کے زمانے تک جو پیغمبر اکرم کی اتنی دشمنی کی گئی کہ حدیث لکھنے پر ٹوٹل بین تھا، حدیث لکھنے پہ ٹوٹل پابندی تھی، تو سید سجاد نے جب احادیث کو بیان کیا تو براہ راست رسول اللہ سے نقل کر کے بیان کیا. یہ سب سے پہلا کنٹریبیوشن ہے امام سجاد کہ جب امام حدیث کو بیان فرماتے تھے تو براہ راست رسول سے بیان فرماتے تھے کہ میرے جد رسول اللہ نے یہ کہا ہے. تو رسول کے اور امام سجاد کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ اگر بغیر کسی راوی کے، بغیر کسی جو ہے وہ نیریٹر کے ڈائریکٹ امام سجاد اپنے جد رسول اللہ سے حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو یہ وہی بیان کر سکتا ہے نا جس کے پاس ڈیوائن نالج ہو، جس کے پاس علم لدنی ہو. تو سب سے پہلے امام سجاد نے احادیث رسول کو بیان کرنا شروع کیا اور براہ راست پیغمبر سے حدیث کو بیان. یہ خاص سیرت ہے امام سجاد، یہ ایکسکلوسیو امام سجاد کی سیرت ہے. کیوں؟ اس لیے
تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پیغمبر نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اقوال پیغمبر بھی اسی طرح ہدایت ہیں جس طرح سے قرآن ہدایت ہے۔ اور اگر حدیث رسول تمہیں ملے گی تو ہم آل محمد سے ملے گی۔ ہم آل محمد جب حدیث روایت کرتے ہیں تو ہمیں کسی راوی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم کسی راوی کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ہم براہ راست رسول اللہ سے حدیث کو روایت باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب حیات سجادیہ میں تقریباً 40 سے زیادہ احادیث لکھی ہیں کہ جو سید سجاد نے براہ راست پیغمبر سے نقل کی ہیں، پورے خطبے پیغمبر کے نقل کیے ہیں کہ جو امام سجاد روایت کرتے تھے کہ میرے جد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی اس زمانے میں اتنی عداوت اہل بیت ہونے کے باوجود بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیسے براہ راست رسول سے روایت کو بیان کر رہے ہیں، کیسے حدیث رسول کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی لوگ اتنا جان رہے تھے کہ اگر حدیث رسول کوئی ڈائریکٹ بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف آل رسول بیان کر سکتے ہیں، صرف آل محمد بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں امام سجاد نے احادیث رسول بھی نقل کی، اور امت جو رسول کو بھول چکی تھی، دیکھیے یہ ہے وہ دلیل جو آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچایا ہے آل محمد نے، یہ ہے اس کی دلیل کہ کربلا کے بعد جو بنیاد امام حسین نے کربلا میں رکھی، اس بنیاد کے اوپر سید سجاد نے جب اس مشن کو آگے بڑھایا تو سب سے پہلے رسول اللہ کے نام کو بچایا، کیونکہ رسول کا نام ہے تو آل رسول کا نام ہے، آل رسول کا نام ہے تو دین قائم ہے۔ یہ پہلا کنٹریبیوشن۔ اس کے بعد دوسرا کنٹریبیوشن سید سجاد کا یہ ہے کہ آل محمد سے دنیا واقف نہیں تھی کہ محمد کی کوئی آل بھی ہے، اتنا پروپیگنڈا تھا بنو امیہ۔ اب آپ جب صحیفہ سجادیہ کھولتے ہیں تو دیکھیں یہ خاص صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں یہ آپ کو صفت ملے گی، دوسرے مقامات پہ نہیں ملے گی۔ اس طریقے سے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو جب آپ پڑھتے ہیں، دعائے مکارم الاخلاق ہے اور دعائے امان ہے، دعائے عافیت ہے، یہ تمام دعائیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چند سطروں کے بعد درود ہے، ہر 2-3 سطر کے بعد درود ہے۔ یعنی کوئی بھی موضوع ڈسکس ہو رہا ہو اس کے درمیان اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار بار تکرار کر رہے ہیں سید سجاد درود کی۔ یعنی اس زمانے میں ایسا ماحول نہیں تھا کہ کوئی علمی درسگاہ بندی حجاج بن یوسف جیسے موجود ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں شیعوں کو جو ہے وہ شہید کروایا۔ تو اس دور کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی قائم ہو، سید سجاد کو دینی درسگاہ قائم کرے، تو کیسے آل محمد کو روشناس کراتے؟ اس طریقے سے سید سجاد نے روشناس کرایا کہ اگر کوئی رزق کی کمی کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے وسعت رزق کی دعا اسے دے دی، اور جب وہ پڑھے گا تو بار بار آل محمد کا ذکر آئے گا، تو توجہ تو اس کی جائے گی نا کہ محمد کے ساتھ ساتھ آل بھی ہیں۔ تو پوچھے گا نا کہ آل محمد ہیں کون، کس کی اولاد ہے؟ اس طریقے سے ایک طرف حدیث کو پریزرو کیا، ایک طرف حدیثوں کو لکھوایا، رسول اللہ کے نام کو بچایا، اور دوسری طرف صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں محمد و آل محمد پر درود بھیج کر اس میں محمد کو بھی بچایا سید سجاد نے، اس میں آل محمد کو بھی بچایا۔ اللہم صلی تیسرا کنٹریبیوشن جو سید سجاد کا ہے وہ یہ کہ اصلاح معاشرہ کے ساتھ کربلا کے پیغام کو پہنچا، یہ تیسرا کنٹریبیوشن۔ اس کا طریقہ دیکھیں سید سجاد نے کیا اختیار کیا کہ اگر امام سجاد کوئی روایت بیان کرتے، مثال کے طور پر ایک روایت امام سجاد علیہ السلام کی ملتی ہے کہ امام نے کہا کہ جب میرے بابا وقت آخر
زخموں سے چور تھے. تو میرے بابا نے مجھے یہ وصیت کی کہ اگر کوئی شخص مظلوم بے یار و مددگار ہو تو اس کی مدد کرنا، اس کو تنہا نہ چھوڑنا. اگر اس کا کوئی ہیلپر نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کبھی تنہا مت چھوڑنا. اور روایت کس طرح سے کر رہے ہیں کہ میرے بابا جب زخموں سے چور تھے اور آخری ودا کے لیے میرے پاس آئے، اس وقت میرے بابا نے یہ حدیث مجھے سنائی. دیکھا آپ نے، ایک ہی وقت میں کربلا کے پیغام کو بھی پہنچایا، امام حسین کی مظلومیت کو بھی پہنچایا، کربلا کے واقعے کو بھی پہنچایا، اور معاشرے کی اصلاح کا بھی پیغام ساتھ. تو اس طریقے سے سید سجاد اس زمانے میں دین کو محفوظ بنا رہے ہیں، محمد و آل محمد کے نام کو محفوظ بنا رہے ہیں. یعنی اسلام کی کوئی شکل ہی آج موجود نہ ہوتی اگر امام زین العابدین جو 34 اور 35 ایئرس کا جو امامت کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اگر سید سجاد اس طریقے سے محمد و آل محمد کے نام کو محفوظ نہ بنا، کیونکہ دین قائم ہے محمد و آل محمد کے نام. اور باقی جتنے آپ کو تاریخ میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ رسول سے بھی عداوت کی، رسول کی بھی مخالفت کی، آل رسول کی بھی مخالفت کی، کیونکہ اسلام کو بچانے کا ایک واحد ذریعہ یہی ہے. اور دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ اسلام کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نام حسین کو ختم کر دیا، کیونکہ وارث حسین ابن علی. دیکھیے، اگر وارث دین کا، مثال کے طور پر جاوید غامدی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو امام حسین نے بچایا، تو اسلام تو کربلا سے پہلے بھی تھا اور اسلام تو کربلا کے بعد بھی تھا. تو کربلا تو ایک حادثہ ہے، اسلام کے بچنے سے کربلا کا کہتا ہے. اس طرح سے تعلق ہے کہ اگر حسین ابن علی ایک فاسق و فاجر کی، بدکار کی، شرابی کی بیعت کر لیں تو پھر جتنے ایتھیکل ویلیوز ہیں اسلام کے، وہ سب چھوٹے ثابت ہو جائیں گے. ہے یا نہیں؟ بہت باریک بات ہے. پھر تو جو ملحد ہے، جو ایتھیسٹ ہے، اس کا دعویٰ سچا اور صحیح ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب اقتدار کا کھیل تھا، یہ سب بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے دعویٰ نبوت کیا تھا. نعوذ باللہ، کہ جب وارث رسول ہی نے ایسے کریکٹر لیس آدمی کی بیعت کر لی تو پھر اسلامک ویلیوز کی کیا حیثیت رہ جاتی. تو حسین ابن علی نے بیعت نہ کر کے بتایا کہ پوری دنیا اس بدکار کی بیعت کر سکتی ہے، لیکن اسلامی ویلیوز کا جو وارث ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا. تو اگر حسین ابن علی بیعت نہیں کر رہے تو اس کا معنی ہے کہ اس پورے نظام اسلام کو بچا رہے ہیں کہ جس نظام اسلام کے وارث ہوں. اسی لیے حکیم الامت اقبال نے کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوش، صدر عنوان نجات ماں نوش، کہ حسین ابن علی نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کربلا کی سرزمین کے اوپر لکھا ہے، اور ہماری نجات کا راستہ کربلا کے راستے سے ہو کے جانا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ حسین ابن علی کا بیعت نہ کرنا سب سے بڑی دلیل رسالت بھی ہے اور سب سے بڑی دلیل توحید بھی ہے. اور اس دلیل کو انڈورس کیا سید سجاد نے اپنے زمانے میں. آپ دیکھیے کہ جب مرد شامی آتا ہے اور آگے سید سجاد کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے باغیوں کو قتل کیا اور خلیفہ کو فتح یاب کیا، تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ایک شخص اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار توق، وہ بیویاں کہ جن کو کبھی آسمان نے بھی بے پردہ نہ دیکھا، وہ بیویاں بے پردہ بے پالان کے اونٹوں پر
دیکھیے سید سجاد کا سب سے بڑا رونا یہی ہے. سید سجاد کا سب سے بڑا رونا بیویوں کا بے پردہ ہونا ہے. شہزادی زینب کا سب سے بڑا رونا یہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مومنہ، کوئی اہل بیت کا ماننے والی بہن ہماری بے پردہ ہو اور پھر زینب پر روئے، زینب پر رونے کا حق نہیں ہے اس کو جو گھر سے خود بے پردہ ہے. سید سجاد کا سب سے بڑا دکھ یہی ہے، سب سے بڑا غم یہی ہے. اور اس کے باوجود جب مرد شامی کو نے یہ کہا کہ اللہ نے حاکم کو فتح یاب کیا، آج آپ دیکھیے آپ کو سوشل میڈیا پہ کتنے ویڈیوز مل جائیں گی اس عنوان کے اوپر کہ جو یزید کی حمایت کے اندر ہے کہ اس زمانے میں حاکم اور خلیفہ وہ بن گیا تھا، تو اب چاہے نواز رسول ہی خلاف اٹھے تو بقول ان کے نعوذ باللہ اسے قتل کر دیا جائے. آج لوگ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جی رہے ہیں، آج اس ترقی یافتہ دور میں. تو اس زمانے کے اندر کہ جب اگر صرف پتا چل جائے کہ اس کا اہل بیت سے کوئی لنک ہے تو اس کے پورے خاندان کو، پوری فیملی کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس زمانے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی حق بات کو بیان کس طرح سے کرے. لیکن یہ آئمہ کا معجزہ ہے، یہ اماموں کا معجزہ ہے. یہ جس دین کو، جس مجلس کو آپ اتنے اطمینان سے ہم سجا کے بیٹھتے ہیں، اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں اس ذکر کے لیے، اس ذکر کو ہم تک جو پہنچانے کے لیے، اگر ایک دفعہ تصور کر لیں ہم ان قربانیوں کہ سید سجاد نے اس دور میں کس طرح سے ذکر اہل بیت کو اور غم حسین کو منتقل کیا. چھٹے امام کا دور تو بعد کی بات ہے، 8ویں امام کا دور تو بعد کی بات ہے، کہ جہاں پر جب اس نے یہ سید سجاد کو کہا تو امام نے کیا جواب دیا. آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ اتنے ظلم و ستم جس کے اوپر ہوئے ہوئے وہ کیا کہے گا؟ اپنے غم کی داستان بیان کرے گا، اپنے غم کی رودات بیان کرے گا. لیکن سید سجاد نے کیا کہا؟ سید سجاد نے اس سے سوال پوچھا، کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ دیکھیے یعنی پوری کائنات کے ذاکر اگر قیامت تک کے لیے ذکر کرتے رہے تو سید سجاد کے اس ایک جملے کی تشریح نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا تعارف اگر کوئی پوچھے اور وہ جواب میں یہ کہے کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جس کو یقین ہو کہ قرآن کی آیتیں اس کا تعارف کرا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں اس کی مدح کے اندر نازل ہو رہی ہیں. سید سجاد اس سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کتنا بڑا جملہ ہے سید سجاد کہ اگر ہم آل محمد کو تم پہچاننا چاہتے ہو تو قرآن میں پہچانو، اگر ہم آل محمد کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو قرآن میں ڈھونڈو. قرآن کی آیتیں اس بات پر دلیل ہے کہ آل محمد کمال کردار پر ہے اور نمونہ ہے. تو 3 آیتیں سید سجاد نے قرآن سے نکالی. دیکھیے یہ ہمارا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے، یہ چوتھے امام کا انتخاب ہے، یہ معصوم کا انتخاب ہے. جب معصوم انتخاب کرے گا کسی چیز کا تو کس کمال کے اوپر انتخاب کرے گا. پہلی آیت سید سجاد نے آیت تطہیر اس کے سامنے پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے سورہ احزاب کے اندر؟ کہا وہ تو رسول کے اہل بیت کے لیے آئی ہے. کہا وہ اہل بیت میں علی بن حسین زین العابدین، ہماری طہارت کا قرآن اعلان کرنا ہے. اس کے بعد سید سجاد نے آئے اجر رسالت پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اس نے کہا یہ تو اجر اہل بیت کے لیے، اہل بیت رسول کو اللہ نے اجر رسالت ان کی محبت کو قرار دیا. سید سجاد نے کہا میں حسین کا بیٹا، ہماری محبت کو قرآن نے اجر رسالت بنایا. اور تیسری آیت آیت خمس تلاوت کی، کہا ہمارا حق ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا. تو وہیں پہ وہ گر گیا امام کے قدموں کے اندر. یعنی اگر 3 آیتیں بڑے سے بڑے دشمن اہل بیت کے سامنے بھی سید سجاد نے پڑھ دی تو وہ جھکنے پہ مجبور ہو گئے.
یہ ہے معجزہ قرآن کا، اور یہ ہے معجزہ سید سجاد کا کہ امام زین العابدین نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر ہمارا تعارف کرانا ہے تو قرآن کے راستے سے کراؤ، جب قرآن کے راستے سے ہمارا تعارف کراؤ گے تو پھر کبھی بھی تم ناکام نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے عظمت آل محمد، قرآن سب سے بڑا محکم ثبوت ہے عظمت آل محمد۔ تو بس کل سے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ اس طریقے سے سید سجاد نے دین کو محفوظ بنایا۔ آج جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا حسین نہیں ہوتے، اگر امام زین العابدین نہ ہوتے تو آج اللہ اور رسول کو کوئی نہ پہچانتا، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، اور یہ ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ سوائے اولاد رسول کے علاوہ کسی کو پرواہ نہیں تھی دین کی، کسی کو پرواہ نہیں تھی قرآن کی۔ یزید نے کہہ نہیں دیا تھا کہ کوئی دین نازل نہیں ہوا، کوئی کتاب نہیں آئی، سب بنی ہاشم نے ڈھونڈ کیا تھا اقتدار کے لیے، کہا یا نہیں کہا؟ اور سب بیٹھے ہوئے سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے؟ اگر سید سجاد نہ ہوتے تو دین اسی دن ختم ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ اسی دن دین جھوٹا ثابت ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ یعنی قیامت تک کے لیے اگر محمد رسول اللہ کا نام زندہ رہے گا تو یہ صدقہ ہے امام زین العابدین، کہ امام زین العابدین نے وہاں پر بتایا، امام زین العابدین نے اپنا تعارف کرا۔ اور یہی جب آپ حشام بن عبد الملک کے واقعے میں کیا سنتے ہیں کہ جب سید سجاد پہنچے ہیں تو لوگ ہٹنے لگے، لوگ پھیلنے لگے، تو حاکم پریشان ہو گیا کہ میرے لیے تو کوئی ہٹتا نہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، یہ جوان کون ہے کہ جس کے لیے لوگ ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ تو فرزدق نے جب قصیدہ پڑھا تو قصیدہ پڑھنے سے پہلے فرزدق شاعر نے کیا کہا یہ لوگ نہیں ہٹ رہے ہیں، یہ زمین کعبہ پھیل رہی ہے، زمین کعبہ اس کو پہچانتی ہے کہ آج وارث بوسہ دینے آ رہا ہے، آج اس بوسہ دینے والے کو شرف نہیں ملے گا، آج حجر اسود کو شرف ملے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں کعبے کا طواف بیت اللہ کا حج ہے اور آل محمد کی زیارت اللہ کا حج ہے۔ جو فرق بیت اللہ کے طواف میں اور اللہ تک پہنچنے میں ہوتا ہے وہ فرق آپ کو ملے گا زیارت معصوم میں اور بیت اللہ کے طواف۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے 90 مقبول حج کا ثواب ایک زیارت امام حسین سے ملتا ہے۔ جب زائر حرم امام حسین کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کی ایک برائی، ایک بدی محو ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ایک گناہ اریز ہو جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ معجزہ سوائے زیارت معصوم کے علاوہ کہاں ملے گا؟ تو اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب گریہ فرماتے ہیں تو وہ گریہ غم حسین میں کر کے سید سجاد نے بتایا۔ ابھی آپ دیکھیے محرم جب آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک جناب یلغار ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ چیخ پکار کرنا، یہ اللہ سے جزا و فضا کرنا، یہ تو منع کیا گیا ہے۔ ارے غم حسین میں رونا اللہ سے احتجاج نہیں ہے، ظالم سے احتجاج ہے، ظالم کے خلاف احتجاج ہے۔ اللہ سے احتجاج کرنا بدعت و شرک ہے، ظالم کا احتجاج کرنا بدعت و شرک نہیں ہے۔ ہمارا رونا، ہمارا ماتم کرنا اللہ کے خلاف احتجاج نہیں ہے، ظالم کے خلاف احتجاج ہے۔ وہ جزا و فضا، وہ گریہ، وہ چیخ پکار شریعت میں حرام ہے جو آپ اللہ سے احتجاج کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا صبر یہ گریہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا حضرت یوسف کے پاس اور اس نے حضرت یعقوب کا حال حضرت یوسف نے پوچھا تو جبرائیل نے کیا کہا؟ قرآن کے اندر ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، رو رو کے ان کی آنکھیں
یوسف آپ کے غم میں سفید ہو گئے مگر وہ صبر بھی کرتے ہیں. اس کا معنی ہے صبر رونے کے خلاف نہیں ہے. جب یعقوب علیہ السلام اتنا گریہ کر رہے ہیں یوسف کے لیے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، پھر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صبر بھی کرتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے. سب سے بڑا صبر یہ مجلس عزا ہے. سب سے بڑا پیغام صبر یہ غم حسین. بس عزیز، جب کوئی پردیس کے اندر ہو اور اس کی حالت خدا نہ کرے اچھی نہ ہو تو کوشش ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی شناسہ مل جائے، کوئی جان پہچان والا مل جائے تو اس سے نظریں نہ. کیا کیفیت ہوتی ہوگی سید سجاد کی جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور کوئی مولا حسین کا شناسہ نظر آ جائے، کوئی مولا حسین کا چاہنے والا نظر آ جائے. عزاداروں، قید خانے سے جب باہر آ کے بیٹھتے تھے نا مولا زین العابدین، تو وہاں جو خدام رہتے تھے وہ کہتے تھے مولا ہم آپ کو باہر لے جایا کریں. جو آل محمد کا عشق، آل محمد کی محبت دل میں رکھتے تھے. تو سید سجاد کیا کہتے تھے کہ ہم آل محمد دنیاوی لذتوں سے بہت دور ہیں، لیکن کیا کرے سید سجاد، قید خانہ اتنا چھوٹا ہے کہ بیویاں پیر دراز کر کے بیٹھ بھی نہیں سکتی. اور جب سید سجاد قید خانے سے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو مولا حسین کا ایک صحابی گزرا. جب اس نے پوچھا ایھا الاسیر تم کون ہو؟ تو سید سجاد نے جب چہرہ بلند کیا تو اس نے نور امامت کو پیشانی پہ پہچان لیا. کہا آپ کے چہرے سے تو امامت کا نور تاثر ہے. تو سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے صحابی تو پہچان ہی گیا ہے نا مجھے، تو سن انا علی بن حسین زین العابدین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا. ادھر حسین کا نام آیا، شہزادی زینب نے جب حسین کا نام سنا تو ایک مرتبہ کہتی ہیں بیٹا سجاد اس پردیس میں میرے بھائی کا نام کون لے رہا؟ عزادار مولا کے اس صحابی نے جب شہزادی کی آواز سنی نا، کہا مولا یہ بیوی کون ہے؟ کہا میرے بابا کے صحابی میں تنہا نہیں آیا ہوں، علی کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں، نبی کی نواسیاں بھی میرے ساتھ ہیں. بس عزادارو جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ کہتی ہیں میرے بھیا کا صحابی آیا ہے، میرے بھائی کا چاہنے والا آیا ہے، جا کے اپنے بابا کے صحابی کو زینب کا سلام کہو. بس یہ جملہ سنا ایک مرتبہ وہ زمین پر بیٹھا، سر پہ خاک ڈالی، کہ کیا وقت آ گیا ہم غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلوا رہی ہیں. اور ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں حسین نے 2 موقعوں کے اوپر اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. پہلا موقع وہ تھا کہ مولا حسین کہتے ہیں میرے شیعوں کاش تم موجود ہوتے، میں نے تمہیں بہت یاد کیا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اور دوسرا وقت وہ تھا کہ جب بچوں کے التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. شہزادی زینب کہتی ہیں مولا حسین نے اپنے شیعوں کو وصیت کی ہے جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرو. اور دوسری وصیت جانتے ہیں شہزادی زینب فرماتی ہیں ارے جب ہم گریہ کرتے تھے تو ظالم تازیانے مارتے تھے.